ہے. پھر دیکھیں نا حضرت عمر گزر رہے تھے تو اصل میں یہ انسان کو پتہ، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اڑتی وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، ہر ایک اڑ نہیں سکتا. حضرت عمر گزر رہے تھے تو ایک بی بی رو رہی ہے کھڑی، فرمایا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی میں غریب عورت ہوں تو میں تیل لینے آئی تھی، ایک یہودی عورت کی غلام ہوں، تو ٹھوکر لگی ہے تو تیل گر گیا، زمین پی گئی ہے، تو اب میں واپس جاؤں گی تو وہ مارے گی. تو حضرت عمر دیکھیں نا، یہ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی آئی، سرکار سفارشی بن کے چلے گئے. حضور کا اپنی مرضی ہے نا، اختیار استعمال کرے یا نہ کرے. حضرت عمر کا آج پروگرام بن گیا اختیار استعمال کرنے کا. تو حضرت فاروق اعظم نے نا زور سے درہ زمین پہ مارا، اور لفظ کیا ہے؟ فرمانے لگے علم عدل علیک، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ زمین کو پوچھتے علم عدل علیک، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ اور لفظ کہنے کے بعد کہنے لگے اگر میں نے تیرے اوپر عدل کیا تو تو ایک کمزور کا تیل کیسے پی گئی ہے؟ میں اگر تیرے اوپر عدل کرتا ہوں تو ناانصافی کیسے کر گئی؟ وہ عورت کہتی ہے جیسے زمین سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے اس طرح تیل واپس نکل آیا اور بوتل میں بند ہوا. تو عورت کہتی ہے میں نے جناب عمر کی طرف دیکھا تو عمر کہنے لگا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس کو لے جا. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں کوئی کام ہو جائے، وہ ہمارے گھر کا کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ملک کے لیے کیوں نہ ہو، ملت اور مذہب کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ اچھی سیاست کرنے سے، اچھی باتیں کرنے سے یا ایک بہترین منصوبہ بندی سے صرف نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو خدائی مدد کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو خدائی غیبی طاقتوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کے لیے ملا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ فرعون 500 سال حکومت کیسے کر گیا؟ تو فرمانے لگے جب آدھی رات ہوتی تھی تو سجدے میں گر جاتا تھا، کہتا تھا مولا رب تو ہی ہے، مہربانی کر میری پردہ پوشی فرما. تو وہ رات کو اگر اللہ کے آگے جھکے تو 500 سال نکال جاتا ہے. تو میں اور آپ جھکیں گے تو بتائیے اللہ کتنا فضل فرمائے گا. لیکن ہمارا رات انٹرنیٹ پہ ہے، فیس بک پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. ہمارے سجدے، مصلے، تلاوتیں، عبادتیں کمزور ہو گئی. اسے آباد کر لو، دیکھو پھر مال تھوڑا بھی آئے گا لیکن اس میں برکت ہوگی. افراد 313 بھی ہوں گے لیکن سارے کفر کے دام کھٹے کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ خیال نہیں. حضرت عمر فاروق کا کمال دیکھیں، جب بہت زیادہ فنڈ آنے لگے نا تو جن لوگوں نے اسلام میں خدمات سر انجام دی تھی ان کو حصہ ملنے لگ گیا. بدری صحابیوں کو بھی پیسے ملے، 25,000 دینار. جن لوگوں نے ہجرت کی تھی نا، مکے سے مدینے آئے تھے، شورا نے فیصلہ کیا کہ 4,000 دینار انہیں بھی ملیں گے ان کی خدمات کی وجہ سے، کیونکہ ان کا مال ضائع ہوا، وہاں رہ گئے. اب ذرا آسانی آئی ہے، مال غنیمت آیا تو انہیں دیا جائے. امیر المومنین حضرت عمر کے بیٹے بھی شامل تھے، جناب عبداللہ ابن عمر، سب کو 4,000 دینار دیا. جناب عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کی باری آئے تو فرمایا اسے 3,500 دینا ہے. لوگ کہنے لگے حضور وجہ؟ فرمانے لگے باقیوں نے تکلیفیں اٹھا کے ہجرت کی ہیں، یہ تو اپنے باپ کے ساتھ آرام سے آ گیا تھا، یہ آرام سے سکون سے آیا تھا، باقی کئیوں کو مقابلہ کرنا پڑا، تلوار کے آرام سے آ گیا تھا، لہذا اس کا حق 4,000 نہیں بنتا، اس کا حق 3,500 بنتا ہے. خوشبو، مال غنیمت میں سے خوشبو آئی. خوشبو کیا سمجھتے ہم خوشبو کی شیشی کو؟ مطلب کیا ہوتی ہے کتر کی شیشی؟ خوشبو کی بوتلیں آئیں، وہ بھی صحابہ میں تقسیم کرنی تھی تو اس وقت تول کر خوشبو تقسیم ہوتی تھی. حضرت عمر کی زوجہ کہنے لگی میں تول کے نہ تقسیم کر دوں، تو جناب عمر کہنے لگے تو نہیں تقسیم کرے گی، تو نہیں کرے گی، میں نے جناب ابو دردہ کے ذمے لگایا ہے، ان کے گھر والے بانٹیں گے. تو دے دی. اب عورتیں دل میں بات رکھ لیتی ہیں. حضرت عمر شام کو گھر آئے تو بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، طبیعت پہ بوجھ سا ہے، پریشانی ہے، بس تھوڑا ماحول صحیح نہیں ہے. تو جناب عمر قریب بیٹھے کہتے بھلی مانس کیوں ناراض ہو گئی ہو؟ کہنے لگی آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ میں دیانتداری سے تول دوں گی؟ مجھے پتا تھا اپنے گھر میں نہیں رکھنی، پر آپ نے کسی اور پر اعتبار کیا، مجھ پر نہیں کیا. تو جناب عمر رونے لگے، فرمانے لگے بے اعتباری کی بات نہیں، صرف اس بات سے ڈر گیا تھا کہ جو خوشبو تیرے دوپٹے اور ہاتھوں کو لگ جائے گی ان کا حساب کیسے دیں گے؟ وہ جو تیرے ہاتھوں اور دوپٹوں کو لگ جائے گی اس کا حساب کیسے دینا ہے؟ اس لیے تیرے ذمے نہیں لگایا، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں. اس لیے زوجہ اٹھ کے قدموں میں بیٹھ گئی.
کہنے لگی عمر میرے ساتھ وعدہ کر جنت میں اللہ جہاں تمہیں رکھے گا تو مجھے بھی ساتھ رکھے گا. میرے بھائی تقوی، طہارت، پرہیزگاری، عبادت، محتاط. اور یہ بات صرف حکمران کی نہیں، میرا اور آپ کا زیادہ مسئلہ بگڑ گیا ہے. رزق کے معاملے میں لوگ کوئی توجہ نہیں کرتے، آنا چاہیے بس، وہ جیسے بھی ہو بس آ گیا ہے، پھر ہم خود بخود حل نکال لیں گے کہ کس طرح صدقہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہم نے معافی مانگنی ہے، کب ہم نے. کیوں یہ کام کرتے ہو؟ یہ تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ اب جب بندہ اتنا تقوی اختیار کرتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یجعل لکم فرقان، پھر اللہ تعالیٰ اسے خدائی طاقتیں عطا فرماتا ہے. خدائی